الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور. نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور. موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر. صدموں سے چور دل لے کے میں بھی اور آپ سب بارگاہ خداوندی میں دلاسوں کی امید لے کر حاضر ہیں. جب ایمان والوں کے دل صدموں سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ اپنی توجہ کا مرکز اپنے دنیا کے رشتہ داروں کو نہیں بناتے، اپنے دوست اور اپنے اعزاء اور اقارب کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بناتے. اپنے دنیاوی اسباب اور اپنے مال و متاع کو اپنی توجہ کا مرکز صدموں میں نہیں بناتے، بلکہ ایمان کی دولت سے مالا مال مومن صدموں سے چور دل اپنے رب کی رحمتوں کی
طلب میں اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جب صدموں میں مبتلا بھی مومن اپنی التجاؤں کا رخ اپنے رب کی طرف کرتا ہے، اپنی پیش آنے والی کمیوں کا رخ اپنے رب کی جانب کرتا ہے، اپنی مالی کمیوں میں برکتوں کی طلب کا رخ اپنے رب کی طرف کرتا ہے، اپنی صحت کی کمیوں میں شفا کی طلب کا رخ اپنے رب کی طرف کرتا ہے، اپنے مال و متاع میں نقصان کے تلافی اس کی طلب کا رخ جب اپنے رب کی طرف کرتا ہے، جانی نقصانات میں جب اپنی طلب کا رخ صدموں میں اپنے رب کی طرف کرتا ہے، تو اس رخ پر اللہ نہ صرف اپنی رحمتوں کا رخ اس مومن کی طرف مبذول کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ اس مومن کو اپنی جناب سے تسلیاں اور شاباشیں بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اور یاد رہنی چاہیے یہ بات، ایک مرد قلندر کی مسند پہ بیٹھ کر یہ بات میں کر رہا ہوں، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں، یہ بات میں ایک مرد موحد، ایک مرد درویش، ایک مرد قلندر کی مسند پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ جب میں صدموں میں اپنا رخ تسلی کے لیے اپنے رب کی جانب کرتا ہوں، تو نہ صرف یہ کہ میرا رب مجھے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، بلکہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے ہاتھوں سے سہارا عنایت کر کے میری تسلیوں کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ صدمے جو مجھے بظاہر گرانے کا ایک امکان نمایاں کرتے ہیں، جب میں اپنا رخ صدموں میں اپنے رب کی جانب کرتا ہوں، تو مجھ گرتے ہوئے کو اللہ اپنی رحمت کے سہارے عطا کر کے اتنی عزتیں عطا کرتے ہیں کہ ان صدموں سے پہلے بھی میرے دامن میں اتنی عزتیں نہیں ہوتی جتنی ان صدموں کو سہارنے کے بعد، اپنی توجہ رب کی جانب کرنے کے بعد، بعد صدمہ صبر کی بدولت اللہ مجھے پہلے سے زیادہ عزتوں سے مالا مال ہے۔ اس کو قرآن نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ میں اللہ کی جناب سے ہر تقسیم پر راضی ہو جاؤں، مجھے رب کی جناب سے آسانیاں مل جائے تو میں اس پہ راضی ہو جاؤں، رب کی طرف سے آزمائش آئے میں اس پہ راضی ہو جاؤں، مال میں کمی آئے میں رب کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤں، صحت میں عرضہ آئے میں رب کی تقسیم پر راضی ہو جاؤں،
جانی نقصانات ہوں، میں رب کی تقسیم پر راضی ہو جاؤں، کامیابیاں ملیں، میں رب کی تقسیم پر راضی ہو جاؤں، کامیابیوں کے سفر میں رکاوٹیں آنے لگے، میں رب کی تقسیم پر راضی ہو جاؤں، ہر حال میں، ہر حال میں، ہر حال میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، کامیابیوں میں، ناکامیوں میں، تنگیوں میں، آسانیوں میں، کشادگیوں میں، بہار میں، خزاں میں نے ہر حال میں جب اپنے اللہ کی تقسیم کو اپنے اوپر لاگو کر کے اس پہ اپنی رضامندیوں کا یقین دلایا اور اس کے سامنے سر و سجود ہو گیا، اس میری حالت کا نام مقام صبر ہے۔ اس کی میری زندگی میں مجھے بڑی ضرورت ہے۔ اگر میں سجدے کر رہا ہوں تو مجھے سجدوں کا کرنا مقام صبر تک نہیں پہنچاتا۔ اگر میں صدقے کر رہا ہوں تو صدقوں کا عمل مجھے مقام صبر تک نہیں پہنچاتا۔ اگر میں نمازی بن گیا ہوں تو نمازی بننے کا سفر مجھے مقام صبر تک نہیں پہنچاتا۔ اگر میں حاکم بن گیا ہوں تو فیصلے عدل کے مطابق کرنے کا سفر مجھے مقام صبر تک نہیں پہنچاتا۔ اگر میں تاجر بن گیا ہوں اور ماپ تول میں درست ماپ تول کا عمل مجھے مقام صبر تک نہیں پہنچاتا۔ اگر میں والدین کی جوتیاں اٹھاتا ہوں تو میرا یہ عمل مجھے مقام صبر تک نہیں پہنچاتا۔ اگر میں اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہوں قرآن و سنت کے مطابق تو میرا یہ عمل مجھے مقام صبر تک نہیں پہنچاتا۔ میری بہت بڑی بڑی عبادات کے مظاہرے مجھے مقام صبر تک نہیں پہنچاتے۔ مجھے مقام صبر تک پہنچنے کے لیے صدموں سے پالا پڑنا ہوتا ہے، اور میں جب صدموں سے میرا پالا پڑتا ہے، جب تک میں اپنے اللہ کی جناب سے ملنے والی عطاؤں، نعمتوں اور لطف و کرم سے لطف انداز ہوتا ہوں، تو میری زندگی میں سجدے ہوتے ہیں، صدقے ہوتے ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، عمرے ہوتے ہیں، زکاتیں ہوتی ہیں اور حج ہوتا ہے۔ میری زندگی میں شکر کے پہلو عبادات میں نمایاں ہوتے ہیں۔ مقام صبر تک میرا سفر نہیں پہنچتا۔ مجھے مقام صبر تک پہنچنے کے لیے صدموں سے پالنا پڑنا ہوتا ہے۔ جب میرا پالا بحیثیت عبادت گزار صدموں سے ہوتا ہے اور میں صدموں میں اپنا رخ اپنے رب کی جانب کرتا ہوں، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب میرا سفر مقام صبر تک پہنچ جاتا ہے۔ مجھے مقام صبر تک پہنچنے کے لیے مشقتوں سے پالا پڑنا ہے۔ مجھے مقام صبر تک پہنچنے کے لیے تکلیفوں سے نبرد آزما ہونا ہے۔ مجھے مقام صبر تک پہنچنے کے لیے معاشی تنگیوں کو برداشت کرنا ہے۔ مجھے مقام صبر تک پہنچنے کے لیے بیماریوں سے لڑنا ہے۔ مجھے مقام صبر تک پہنچنے کے لیے موت کے صدموں کو وصول کرنا ہے۔ مجھے مقام صبر تک پہنچنے کے لیے اپنے شفیق ترین ماں باپ ان کی موت کے صدموں کو سہارنا ہے۔ مجھے موت کے صدمے تک، مجھے صبر کے مقام تک پہنچنے کے لیے شہداء کی موت کو حقیقتاً عملاً موت تسلیم کرنا ہے۔ مجھے مقام صبر تک پہنچنے کے لیے انبیاء کی مقام موت کو تسلیم کرنا ہے۔ مجھے مقام صبر تک پہنچنے کے لیے وفات پیغمبر کی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ مجھے مقام صبر تک پہنچنے کے لیے اپنے پیاروں کی موت کے صدموں کو سہارنا ہے اور زبان پہ یہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ۔ جب میں یہاں پہنچتا ہوں، جی
مجھے کہنے دیجئے میں سچا نمازی بنوں تو مجھے رب کی رحمتیں ملتی ہیں، لیکن بڑی رحمتیں ابھی پیچھے ہوتی ہیں۔ میں سچا صدقہ کروں تو مجھے رب کی رحمتیں ملتی ہیں، لیکن ابھی اللہ کی بڑی رحمتیں میری منتظر رہتی ہیں۔ میں تجارت دیانتداری سے کروں تو مجھے رب کی رحمتیں ملتی ہیں، لیکن بہت اللہ کی رحمتیں میرے انتظار میں رہتی ہیں۔ لیکن جب میں، سنیے گا جملہ، میں آگے بڑھتا ہوں، لیکن جب میں صدموں سے دوچار ہو کر اپنی توجہ کا تمام مرکزی رخ اپنے رب کی طرف کرتا ہوں تو مجھے اللہ کی وہ رحمتیں ملتی ہیں جو آج تک مجھے میسر نہیں آتی۔ جب میں ان قیمتی رحمتوں کا مستحق بنتا ہوں تو میرے ہر قدم کو اللہ عزت کا اقدام قرار دیتے ہیں، اور میری ہر محفل میں اللہ اپنی تائید اور نصرت کو یقینی بناتے ہیں، اور میری ساری محنتوں کو اللہ شرف قبولیت سے مالا مال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور چھوٹے موٹے صدموں کے تذکروں سے آگے بڑھتے ہوئے، جی بہت بڑا صدمہ موت کا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ موت کا صدمہ ہے۔ اللہ کائنات انسانی کی عظیم ترین عورتوں کی صف میں ایک عظیم ترین عورت جنہیں محبوب کبریا اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیا مثالی عورت ہے، کیا مثالی ایمان ہے۔ ولیوں کے سردار کے نکاح میں ہیں، نبیوں کے سرتاج کی بیٹی ہیں، جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے۔ کتنے بڑے بڑے اعزاز و اکرام ہیں، لیکن جب صدمہ آیا اپنے باپ کی رحلت کا تو زبان پر یہ جملے آئے، صبت علیہ مصائب لو انہا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت للیام سرن لیالیا، یعنی صدمے جو موت کے صدمے ہیں وہ کتنی عظیم الشان خاتون ہیں، ان کا ذرا تبصرہ سنیے، ان کی کیفیت دل کی سنیے۔ او مدینے والوں، او میرے بابا جان کی محبتوں کا دم بھرنے والوں، او میرے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا اعلان کرنے والوں، سنو سنو، صبت علیہ مصائب موت کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سنیے ذرا، توجہ ہے، ماشاءاللہ، توجہ ہے جی آپ لوگوں، موت کی حقیقت کا انکار۔ جامع مسجد توحید و سنت میں تو میرے ساتھ ساتھ ذرا اس مسئلے پر بولتے رہے، یہی خراج تحسین ہے مرد درویش کو۔ سبحان اللہ، جی موت کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کوئی بھی شعور موت کی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ موت کا انکار کروں تو آسمان نہیں بچتا، موت کا انکار کروں تو زمینیں، بولیے
ہے؟ سارے بولے جی جی موت کی حقیقت کا انکار کرے جی اللہ اللہ جی یہ کائنات اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی موت کی حقیقت کا انکار کروں جی جی یہ عقل کے منافی ہے یہ وحی کے علم کے منافی ہے جی موت کا انکار کروں جی جی تو یہ جی انسانی عظمت کے خلاف ہے انکار نہیں ہو سکتا موت کا انکار موت کا انکار نا 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 اللہ اللہ رب کو مانوں تب بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا رب کو نہ مانوں تو عملاً موت کا انکار نہیں کر سکتا جی بتوں کو پوجوں تب بھی موت کا عملاً انکار نہیں کر سکتا ستاروں کو پوجوں تب بھی موت کا عملاً انکار نہیں کر سکتا جی ہے کوئی ستاروں کو پوجنے والا جس نے اپنے مردوں کو زندہ کر لیا ہے کوئی سورج کو پوجنے والا جس نے اپنی میتوں کو زندہ کر لیا ہے کوئی پتھروں کو پوجنے والا جس نے اپنے باپ کی میت کو زندہ کر لیا اپنی ماں کی میت کو زندہ کر لیا ہے کوئی دولت کو پوجنے والا جس نے دولت کے بلبوتے پہ اپنی میت کو زندہ کر لیا ہے کوئی دہریہ جس نے اپنی دہریت سے موت کو ماننے سے انکار کر دیا نا 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 کلو من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ماشاءاللہ جی کائنات کی ہر شے نے فنا کا ذائقہ چکھنے چکنا ہے جی جی اللہ اللہ جی فنا کا مطلب یہ ہے کچھ چیزیں ایسے فنا ہوگی کہ ایک بار آئیے اگو مک گئی اگو دوبارہ کوئی نہیں بڑھنی ایسے کسی کا گھر ہے وہ گر گیا دکان گر گئی قصہ مک گیا جی محل گر گیا قصہ مک گیا جی پگڑی ڈگ گئی قصہ مک گیا جی جی وڈیائی مک گئی قصہ مک گیا لیکن کچھ چیزیں دی فنا انج دی ہے کہ موت تو بعد موت قیامت تو بعد قصہ مکنا نہیں نا 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 ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین اے موت تو بعد ایک کام مکنا نہیں کوئی بندہ جی اللہ دی توحید نو منن والا اللہ دی توحید دے گیت گاڑ والا دن رات اللہ دی توحید دی مستی چ سرشار رہن والا جی اپنے بیگانے دی پرواہ نہ کرن والا اللہ دی توحید دی عظمت دی پرواہ کرن والا ان الابرار جڑا بندہ ہر ویلے اللہ دی توحید دی مستی دے اندر مخمور و سرشار رہ رہا ہوئے اس بندے پہ جب موت آتی ہے تو قصہ تمام نہیں ہوتا بلکہ ان الابرار لفی علیین ایسی توحید کی خدمت کرنے والا نبی کی سنت کی پرواہ کرنے والا قرآن کی عظمت کو اونچا کرنے والا پیغمبر کے فرمانوں کی پہرے داری کرنے والا جی سیرت مصطفیٰ کی تابعداری کرنے والا قرآن کی سچی رہنمائی میں زندگی گزارنے والا ایسا بندہ موت کی آغوش میں جاتا ہے تو کم مکدہ نہیں خدا کم میں اللہ عزت والا نما شروع کر دینا ان الابرار لفی علیین ایسے بندوں کو میں اللہ جنت
کم مکن نہیں دینا. ان کو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی کے اندر تسی مصیبتیں برداشت کی تھی نے, لیکن اب تمہاری مصیبت ہوگا, معاملہ ختم ہو گیا, اب راحتیں ہی راحتیں شروع ہو گئی. سبحان اللہ. ایک اور پہلو بھی ہے, وہ بھی سنیں, اس کو میں مکمل کر کے ادھر پلٹتا ہوں. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينٍ. لیکن او بندہ جنہیں اللہ دی مخالفت دے اندر زندگی گزاری, قرآن دی مخالفت دے اندر زندگی گزاری, مسئلہ توحید دی بغاوت کر دریا, نبی دی سنت دی بغاوت کر دریا, عملاً قرآن و سنت دی مخالفت کر دریا, جی اللہ دی نافرمانی دے اندر زندگیاں گزاری, اس بندے کا بھی معاملہ وہ دا بھی مکڑا نہیں, انج نہیں ہونا جی اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا, نانا نانا انج نہیں جے ہونا, جو بیجنا ہے انہوں کٹنا پوے گا. ان الفجار لفی سجین. جے سجدے کرنے نے تے اجر ملے گا, جے سچے صدقے کرنے نے تے اجر ملے گا, تی سہنیاں عبادتہ کرنی نے تے اونچا مقام ملے گا. تے ان الفجار لفی سجین. تے جے اللہ دی نافرمانی کرنی ہے تے نسبتاں نے کم نہیں آنا, تی بڑے خاندانہ نے کم نہیں آنا, تی دولتاں نے کم نہیں آنا, تی بڑیا بڑیا تریاں نے کم نہیں آنا, بڑیا بڑیا عہدیاں نے کم نہیں آنا, پارلیمنٹ دے اقتدار نے کم نہیں آنا, وزارتاں نے کم نہیں آنا, میں فلا نا 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 نا, عہدیاں نال کم نہیں جے چلنا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جنہاں دا میزان توحید دے جی توحید دی سچائی دے نال وزنی ہو گیا, انہاں نوں میں اللہ موجہ کراں گا. یہ تو خیر حق ہے, اس خراج تحسین کا تو حق ہے. سبحان اللہ. یہ اولئکا, یہ چونکہ جمعہ کی محفل ہے, میں کوشش نہیں کر رہا کہ کوئی مشکل بات کروں, صدمے کی ماحول ہے, لیکن آگے ایک بات سن لیجئے تاکہ ثقلت سے آپ کو بات سمجھ آئے کہ میزان بھاری کیسے ہوتا ہے. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی اللہ کس طرح میرا نام عمل, کس طرح میرا نام عمل بھاری ہوئے گا, کس طرح میریاں کامیابیاں ہو گیا. اللہ دولت بوتی کرا تا ثقلت ہوئے گا, اللہ عہدہ بوتا وڈا لما تا ثقلت ہوئے گا, تا میزان بھاری ہوئے گا. اللہ اپنی برادری دی وڈیائی لب جائے تا ثقلت ہوئے گا. جی اللہ میزان کنج بھاری ہوئے گا. بزرگاں دی لکھیاں ہویاں حکایتاں مننا تا فمن ثقلت میزانو, اے تا میزان بھاری ہوئے گا. اللہ موضوع روایتاں مننا تا میرا میزان بھاری ہوئے گا. اللہ وڈیا وڈیا ڈھڈا والے مولویوں دے پیچھے ٹرا تا میرا میزان بھاری ہوئے گا. اللہ جنہ مدرسے دے محتمم بڑے مشہور نے انہوں دے پیچھے ٹرا, وڈیا وڈیا شہیر مولویوں دے پیچھے ٹرا تا میرا نام عمل بھاری ہوئے گا. کنج میرا فمن ثقلت موازینہ, جنہ دے میزان قیامت دے دن بھاری ہوئے, فاولئک هم المفلحون. او کامیاب ہو جان گے. اللہ کنج کامیاب ہوئے گا تو میرے مرشد نے میزان نو بھاری کرنے واسطے آپ نسخہ دیتا. آپ نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین. اگر تسی امت محمد کریم اپنے میزان نو بھاری کرنا چاہتے ہو تے ترکت فیکم ثقلین, میں تھوڑے اندر دو بھاری شہواں چھڑ کے چلنا. میں محمد نے بھی ہمیشہ زندہ نہیں دے رہنا. ہو سکتا ہے اج حجت الوداع تو بعد میری تھوڑی اگلے سال ملاقات کوئی نہ ہوئے, لیکن ترکت فیکم, میں تھوڑے چھڑ چلنا, میں نہیں ہونا, لیکن انہاں شہواں نے ہونا ہے. اللہ دے نبی وہ کی ہوئے گا, اجی میں نہیں ہوا گا, اللہ
بندے نے اللہ دے قرآن نو منیا او دا میزان بھاری ہو گیا. آپ نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین، دو بھاری شہوات چھڈن لیا. اب اس کو اس آیت پہ اس حدیث کو لے جاؤ تو سمجھ آئے گی وہ میزان بھاری کیسے ہوگا. سبحان اللہ. ان الابرار لفی الجیر و ان الفجار. موت تو بعد کم شروع ہو جانا ہے، مکنا نہیں، کم شروع ہو جانا ہے، پوچھ گچھ شروع ہو جانی ہے. جی بی بی فاطمہ کے نے موت کا انکار ایک نہیں کیتا جا سکتا، لیکن صدمے دی کیفیت دے میں اظہار کرنا چاہنی ہاں. صبح دریا صبت علیہ مصائب لو النہا صبت علیہ سرن لیالیا. میں بڑے بڑے باپ دی بیٹیاں میرے باپ دیا ویکھو نا کنیاں عزتاں نے. اللہ قسمہ چک چک کے پہ کہنے نے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لک من الاولی. کتنی بڑی عزت والا میرے باپ نے. سبحان اللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. نبیوں دے خاتم باپ نے بڑیاں اونچیاں شاناں نے، لیکن میں آج بھی دستی جے صبت علیہ مصائب میرے اتے اینیاں مصیبتاں میرے باپ تو بعد آ گئی نے صدمے دینا. اگر اے مصیبتاں دن دی روشنی دے اتے ہوندیا تے دن روشن نہ رہندا، سر نہ لیا گیا، دن رات بن جاندا. ریائے سوال کہ میں فاطمہ تگڑی ہاں کہ دن تگڑا ہے. میں ثابت کیتا ہے محمد دی دھی اے موتی تگڑی ہے. سورج چڑھیا ہویا دن تگڑا نہیں. سبحان اللہ. یہ پیغام ہے اصل میں. سبحان اللہ. دن چنی طاقت نہیں جنی فاطمہ دے حوصلے دے اندر طاقت ہے. دن دے اندر اینا حوصلہ نہیں جنہ محمد عربی دی بیٹی موحدہ انہوں دے اندر حوصلہ ہے. میں آج اس وقت قائمہ کہ منو یقین ہے کہ میرے باپ وہ دنیا تو چلے گئے نے، لیکن میرا رب تے زندہ ہے. جس رب نے میرے باپ نو عزت دیتیاں نے وہ رب ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے. تے رب زندہ ہے تے ستے ہی خیرانے. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. کچھ لوگوں نے جنہوں دی زندگی بڑی پاکیزہ، جنہوں دی زندگی بڑی، سارے بولیوں میں ختم کرتا ہوں، جنہوں دی زندگی بڑی اونچی بولیے گا، جنہوں دی زندگی بڑی. کچھ لوگ وہ ہیں، میں پنجابی بولتا ہوں پھر مجھے خیال آتا ہے پنڈی ہے اردو بولوں، بھول جاتا ہوں میں. جی کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زندگی بڑی پاکیزہ، ان کی چال بڑی پاکیزہ، ان کا لباس بڑا پاکیزہ، ان کی ڈھال بڑی پاکیزہ، ان کا چہرہ بڑا پاکیزہ، ان کا مکھڑا بڑا پاکیزہ، ان کا لمس بڑا پاکیزہ، ان کا پیار بڑا پاکیزہ. وہ کسی سے نفرت کرے تو بڑا پاکیزہ، وہ کسی سے لڑائی لڑے تو عداوت بڑی پاکیزہ، محبت کرے بڑی پاکیزہ، عقیدہ اپنائے بڑا پاکیزہ، عبادت کرے بڑی پاکیزہ. جی کون لوگ ہیں؟ ابھی یہ وہ لوگ ہیں جی علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی. سبحان اللہ. جی علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. جی کلمہ طیبہ یہ مثال کا شجرۃ طیبہ. سبحان اللہ. کا شجرۃ طیبہ. سارے بولیوں کا میں فٹافٹ ختم کرنے لگا ہوں. کا شجرۃ طیبہ کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت والی ہے. اصلھا
ثابت وفرعها في السماء اے پاکیزہ درخت ایدی جڑ بڑی مضبوط ہے ایدی پرواز بڑی بلند ہے اس کی شاخیں بڑی جی کلمہ طیبہ وہ کیا ہے اجی لا الہ سارے بولیے لا الہ الا اللہ اس منبر پہ ایک اللہ کا ولی حضرت مولانا ملک اسلم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس منبر پہ بیٹھ کے دعائیں دیتے رہے لا الہ الا اللہ کوئی نبی عالم الغیب نہیں عالم الغیب اکیلا کوئی نبی حاجت روا نہیں حاجت روا اکیلا اللہ کوئی ولی مشکل گیا نہیں لا الہ الا اللہ کوئی دور و نزدیک سے پکارے دعائیں سننے والا نہیں دعائیں پکارے سننے والا اکیلا اللہ عزت دینے والا اکیلا اللہ علم دینے والا اکیلا اللہ موت سے مستثنا اکیلا اللہ جی پیغمبروں پہ بھی موت نے آنا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ بھی موت آ چکی ہے انکا میتون وانہم میتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة ذائقۃ الموت ہر جان میں اس منبر سے یہ نعرہ توحید یہ بیان توحید اللہ کا ولی دے رہا ہے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے چتراہٹ والا موت کا ذائقہ بڑائی والا موت کا ذائقہ دولت والا موت کا ذائقہ علم والا موت کا ذائقہ ولایت والا موت کا ذائقہ کرامتوں والا موت کا ذائقہ شہادتوں والا موت کا ذائقہ نبوت والا موت کا ذائقہ حتیٰ کہ نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ بھی موت آ چکی ہے موت سے مستثنا لا الہ الا اللہ اس منبر سے ایک پاکیزہ تینت والا ایک پاکیزہ چہرے والا ایک پاکیزہ کردار والا ایک پاک صورت والا ایک پاک سیرت والا چہرہ ملک صاحب کا میں نالائق دیکھتا تھا ایمان تازہ ہو جاتا تھا جو لا یخافونا لومۃ لائم کا مصداق حقیقی تھا وہ پاکیزہ جو یجاہدونا فی سبیل اللہ کا مظہر اول تھا اس خطہ علاقہ میں وہ پاکیزہ جو داعی حق تھا وہ پاکیزہ جو داعی توحید تھا وہ پاکیزہ جو داعی توحید و سنت تھا وہ پاکیزہ جو عاشق قرآن تھا اللہ کے قرآن سے تھی فجر میں آیا تو قرآن کی محبت میں گرفتار نظر آیا ظہر میں آیا تو قرآن کی محبت میں گرفتار نظر آیا عصر میں آیا مغرب و عشاء میں آئے تو قرآن کی محبت میں گرفتار نظر آئے بیٹوں سے بات کی تو قرآن کی محبت میں گرفتار نظر آئے رشتہ داروں سے معاملہ کیا تو قرآن کی محبت میں گرفتار نظر آئے جماعت سے اپنا ناطہ جوڑا تو قرآن کی محبت میں گرفتار نظر آئے شیخ القرآن سے پیار کیا تو قرآن
والا، وہ پاک عقیدے والا، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ، وہ پاک تینت والا۔ میں نے آخری بیان غالباً کسی جمعہ کا یہاں کیا ہے، اور میرا یہ اعزاز ہے کہ ملک صاحب اللہ کے فضل و رحمت سے سامنے تشریف لے کے آتے تھے یہاں، اور کچھ لمحے مجھ نالائق کی بات سنتے اور چہرے پہ بڑی مسرت ان کے طاری ہوتی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھ میں وہ اپنے پیر کی محبت کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے ان کی موجودگی میں حضرت شاہ جی کے انداز میں کچھ پڑھا تھا، بڑے خوش ہوتے تھے۔ چلیے آج بھی ملک صاحب کو خراج تحسین پیش کر کے میں شاہ جی کے انداز میں کچھ آیات توحید پڑھتا ہوں۔ اللہ اللہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ وہ پاک دینت والا جڑی جس کی صبح بھی پاک، جس کا دوپہر بھی پاک، جس کی شام بھی پاک، قرآن کی محبت والا ایسا بندہ جب اس پہ موت کا وقت ہوتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، آ کے اس کو پیغام دیتے ہیں ہم اللہ کا پیغام اجل لے کے آئے ہیں، لیکن چونکہ اب جہان سے، اس دنیا کے جہان سے کسی اور جہان میں منتقلی کا زمانہ آیا چاہتا ہے۔ موت کا مطلب یہی ہے نا، علماء نے سکھایا ہے انتقال من الدنیا الی الاخرہ، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ جی سبحان اللہ، جی میں اپنے بیٹے کو کسی دوسرے شہر میں بھیجتا ہوں تو ملک عبد الرحمان ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ گجرات میں گیا تو مجھے کہیں گے شاہ جی میرا پتر آیا ہے، ایسے فلاں مدرسے سے فلاں یونیورسٹی میں ہے، میرا دل بڑا پریشان ہے، نواں شہر ہے، لیکن تہاڈا خیال آیا ہے کہ میں کہ تانوں آکھا میرے پتر دا خیال رکھیو۔ بیٹی کسی دوسرے شہر میں گئی تو بندے اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں میرا داماد میری بیٹی فلاں علاقے میں آئے ہیں، یار اتنے نواں نواں ڈیرا ہے، کوئی ہاتھ پوائیو تعلق بندے لگتے نے۔ اللہ اللہ دنیا کا جہان مکنا پیا، اللہ اللہ اگلا جہان شروع پہ ہوتا ہے، اتنے پتہ نہیں کوئی بندہ واقف ہے کہ نہیں ہے، یہ پریشانی بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں اتنے کی بنے گا۔ اللہ اللہ جو بندہ قرآن کی دعوت کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی توحید کی دہائیاں دے، لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بنے، ایسے طیب بندے کو جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے آ کے کہتے ہیں ملک صاحب دل نکالا کریو، تھوڑا ڈیرا رب نے بڑا سوہنا بنایا ہے، تے رب نے کیا ہے ملک اسلم صاحب میری توحید دی نوکری کی دی ہے، انہاں دی موت کا وقت آ گیا ہے، جاؤ جا کے میرے عاجز بندے اے ملک اسلم کو آکھو تھوڑے رب نے سلام علیکم تھوڑے اتے سلامتی دا تحفہ بھیجا ہے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ سبحان اللہ، جی اللہ 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 ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ میں سمجھتا ہوں ملک صاحب بہشتوں میں ڈیرا لگا چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے نا، حقیقت یہ ہے، کیوں اس لیے کہ ملک صاحب دہائیاں یہاں قرآنی دعوت میں دیتے رہے ہیں کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ 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 وہ بہشتوں میں برزخ کے بالا خانوں میں ڈیرا ان کا لگ چکا ہے۔ اللہ 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 میرا اللہ میرے جنازے پڑھنے کا محتاج نہیں ہے۔ نازک ہے مسئلہ یہاں سمجھانے لگ گیا تو پھر اور وقت ہوگا، مولانا نہیں بھی مغموم ہے بہت، اور میں نے ان کو خود کہا، میں نے کہا جتنی ہمدردی سے آپ
اپنے والد گرامی کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں. کوئی دوسرا اس طرح پیش نہیں کر سکتا. ان کو حق ہے انشاءاللہ خراج تحسین پیش کریں گے اپنے ابا جان کو. میری آخری بات سنیے اور میں اجازت لیتا ہوں. اللہ 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 یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ اللہ او اللہ کے بندو، او ملک اسلم صاحب کے بیٹو اور ان کے وارثوں، صدمہ بڑھا گیا اور سچے نمازیوں، مرکز توحید و سنت کے سچے نمازیوں. جی ملک اسلم اللہ وہ بندہ ہے جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. روز روز خطوں میں گیم چینجر نہیں آیا کرتے جی. اہل بدعت میں توحیدی پیدا کرنے والا قبروں کے پجاریوں میں اللہ کے عبادت گزار جی، وہ قائم کرنے والا جی، غیر اللہ کی پکارے دینے والوں میں اللہ کی پکار کی دہائیوں کے جذبے بیدار کرنے والا. روز روز نہیں جاتے، صدمہ بڑھا ہے، لیکن اس صدمے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو استعینوا بالصبر والصلاۃ. وہ مسئلہ توحید، اس کی سچائی جو آپ کے استاد محترم نے آپ کو سکھائی ہے، بالصبر، اس سچائی پہ سارے قائم رہنا. اس سچائی پہ سارے قائم رہنا. ان کے بیٹے مولانا نعیم الرحمن اللہ کی توفیق و عنایت سے اپنے باپ کی علمی وراثت پہ قائم ہے، اور انشاءاللہ مولانا عبد الرحمن بھی اور باقی سارے بھی اور آپ سب بھی انشاءاللہ ملک صاحب کی دعوت توحید و سنت کی سچائی پہ قائم ہے نا. صبری، سچائیوں پہ قائم ہو کر اللہ سے مدد مانگیے. والصلاۃ، اور جتنا صدمہ بڑھتا ہے اتنا رب کے سامنے جھکتے جائیے. ان اللہ مع الصابرین. میں خادم ہوں مولانا نعیم الرحمن کا. پوری جمعیت اشاعت التوحید و سنہ وہ ساری خادم ہے مولانا نعیم الرحمن اور ان کے برادران کی. پوری جمعیت نوجوانوں نے توحید و سنت ہم خادم ہیں مولانا نعیم الرحمن کے، ان کے بھائیوں کے، اس مرکز کے. انشاءاللہ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے ہم مرکز توحید و سنت صادقہ باد اس کے متولیوں اور اس کے خادموں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. ہم تو جملہ سنیے. اللہ کی قسم، میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان کا پوتا ہوتے ہوئے آج یہ جملہ پنڈی میں کہہ کر جا رہا ہوں. میرا خاندان راول پنڈی میں حضرت مولانا ملک اسلم صاحب موحد اعظم کی خدمات توحید و سنت کا مقروض رہے گا. بہت بڑے مجاہد تھے. نامساعد حالات میں اللہ کے درویش بندے نے کلمہ حق بلند کیا اور خاندانوں کو اللہ کی توحید کی روشنی سے روشناس کرایا. اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ واکرم نزلہ وآخر دعوانا